بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 77 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل الثامن اور اس میں سے موانع الکفر جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم جاننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ سبق بھی ہمارا موانع الکفر کے حوالے سے تھا، جو اس کا ابتدائی مسئلہ ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی، اور آج کا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم بقیہ مسئلے کو جو رہ چکا ہمارا گزشتہ سبق سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں پہ یہ بھی جان لیں کہ موانع الکفر سے مراد وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا اس وجہ سے حرام ہے کہ وہ اہل کفر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کافرہ ہیں، مشرکہ ہیں اور اہل اسلام اور اہل ایمان میں سے نہیں ہیں، تو ان سے جو نکاح کی حرمت ہے اس کا سبب کیا ہے، منع کی وجہ کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ العزیز ان اسباق میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور اس سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثامن کی تفصیل اور اس میں موانع کفر کون سے ہیں یہ اس کا ایک عنوان اور ٹائٹل تھا، اور اس میں سے بھی ہم نے جو مسئلہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ آزاد کتابیہ عورت سے نکاح کا کیا حکم ہے، یعنی وہ عورت جو اہل کتاب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، تو اس کے ساتھ پھر نکاح کا حکم کیا ہے، کہ آیا اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اگر کیا جا سکتا ہے تو پھر حکم اور دلیل کیا ہے، نہیں کیا جا سکتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو اختلاف ہے تو اس کا سبب کیا ہے، اس کے متعلق جو چند ایک اہم باتیں تھیں وہ جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کتاب النکاح سے ہی الباب الثانی رکن الثالث اور اس کی تفصیلات میں سے الفصل الثامن اور موانع کفر میں سے جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ کتابیہ لونڈی سے نکاح کا حکم۔ ایک لونڈی ہے ملک یمین، یعنی وہ اپنی ملکیت میں ہے، اور اس سے مراد کتابیہ لونڈی سے نکاح کا حکم، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی ملکیت میں تو نہیں لیکن لونڈی کسی اور کی ہے تو اس کی اجازت سے نکاح کرنا، اس کے حوالے سے حکم کیا ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک یمین کا حکم، ملک یمین سے مراد کہ وہ لونڈی اپنی ملکیت میں ہے اور اپنے قبضے میں ہے، تو وہ تو کیا حکم ہوگا جب ایک چیز اپنے قبضے میں ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم آخر میں انشاءاللہ الفصل التاسع کا جو تعارف ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے جس کا ٹائٹل اور عنوان تو نہیں لکھا گیا، لیکن امید ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان ایک علاقے پہ قبضہ کرتے ہیں اور اس کے جو غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں جب وہ قبضے میں آتے ہیں، غلام ہیں، تو ان میں جو شادی شدہ عورتیں ہیں کیا ان کا نکاح بذات خود فسخ ہو جاتا ہے یا ان کے نکاح کا کیا حکم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی آخر پہ امام رحمہ اللہ نے کچھ اشارہ کیا، ہم اس کے متعلق بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی۔ ہمارا سبق الرکن الثالث کے حوالے سے، اور الرکن الثالث جو ہے یہ چونکہ معرفت محل العقد، عقد کی جو محل ہے اس کی تفصیلات کے حوالے سے ہے۔ شریعت نے دو طریقے بتلائے ہیں کسی بھی عورت کے حلال ہونے کے، دو اسباب ہیں، یا نکاح ہے یا ملک یمین ہے، لیکن کچھ صورتیں اور کچھ حالات ایسے ہیں جن میں ملک یمین اور نکاح کے باوجود بھی تعلقات حرام ہے، تو ان کو ہم موانع شرعیہ کہتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ نے اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا، موانع معبدہ اور موانع غیر معبدہ۔ ہم نے جو پہلے اسباق پڑھے وہ موانع معبدہ کے حوالے سے تھے، یعنی وہ موانع جن کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یہ رشتے اور ناطے حرام ہوتے ہیں، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ اور اب جو ہماری تفصیلات چل رہی ہیں وہ موانع غیر معبدہ کے حوالے سے ہے، اور موانع غیر معبدہ کو امام رحمہ اللہ نے 9 حصوں میں تقسیم کیا۔ ان میں سے جو چوتھے نمبر پہ حصہ ہے، یعنی چوتھی فصل ہے موانع غیر معبدہ کے اعتبار سے، وہ مانع الکفر ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔
اوورال جو ہے یعنی موانع معبدہ اور موانع غیر معبدہ کی جو امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ففی هذا الباب 14 فصلا کے اس باب میں 14 فصول ہیں. ان 14 نمبروں کے اعتبار سے ہماری جو فصل ہے وہ 8ویں ہے، اور موانع غیر معبدہ کے اعتبار سے جس کو امام رحمہ اللہ نے 9 حصوں میں تقسیم کیا، اس کے اعتبار سے جو ہمارا سبق ہے وہ الرابع پہ ہے، یعنی چوتھا مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں. آگے الفصل الثامن ہے، یہ معنی الکفر کے حوالے سے ہے. یہ ہم نے اس کے حوالے سے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی. گزشتہ سبق میں ہم نے جو پڑھا وہ یہ تھا کہ واتفقوا علی انہ یجوز ان ينكح الکتابیۃ الحرہ، کہ وہ ایک آزاد کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے. اس میں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے حوالے سے امام رحمہ اللہ نے اشارہ کیا، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی. آج کا جو ہمارا سبق ہے اور جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ واختلفوا فی احلال الکتابیۃ الامہ بالنکاح، اور اختلاف اس بات میں ہے کیا آیا جو ایک کتابیہ لونڈی ہے اس کو نکاح کے ذریعے حلال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اگلا مسئلہ ہے وہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ کہ واتفقوا علی احلالها بملک الیمین، اور اتفاق ہے اس بات پہ بھی کہ ملک یمین کی وجہ سے یہ حلال ہے. اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. آگے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ انما اختلفوا، اور فقہاء کا اختلاف ہے فی احلال الامۃ الکتابیۃ، ایک کتابیہ لونڈی کے حلال کرنے کے بارے میں بالنکاح، نکاح کے ساتھ، لمعارضۃ العموم فی ذلک القیاس، کیونکہ معارض ہے ایک عموم فی ذلک اس مسئلے میں القیاس قیاس پر. بذالک، اور وہ کیا ہے، یعنی یہ قیاس جو ہے وہ کیا ہے کہ ان قیاس ہے، اس کو قیاس کرنا علی الحرۃ آزاد پہ، یقتضی وہ تقاضا کرتا ہے کہ اباحت تزویجها، اس کا نکاح کر لیا جائے. یعنی امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف عموم ہے اور دوسری طرف ایک خصوص ہے. عموم کیا ہے؟ عموم یہ ہے کہ تم کافرہ اور مشرکہ عورتوں کو اپنے نکاح میں روک کے نہ رکھو، اور اس عموم میں خصوص یہ ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. اب اگر ہم ایک کتابیہ لونڈی کو آزاد اور کتابی عورت پہ محمول کریں اور اس کو اس تناظر میں دیکھیں، اس پر قیاس کریں، تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایک آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اسی طرح کتابیہ لونڈی سے نکاح کرنا بھی جائز اور درست ہے. جبکہ عموم جو ہے وہ اس چیز پہ دلالت نہیں کرتا، بلکہ عموم سے ہم نے خاص کیا کتابیہ آزاد عورت کو، اور جو عموم ہے وہ باقی تمام عورتوں پہ شامل ہے. تو عموم کے ذریعے جو کتابیہ لونڈی ہے اس سے نکاح کرنا وہ جائز اور درست معلوم نہیں ہو رہا. تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ باقی العمومی، اور باقی عموم اذا استثنا، جب مستثنا کر لیا جائے منہ الحرہ، اس سے آزاد عورت کو، یعارض ذلک، تو اس وقت پھر یہ اس سے معارض آ رہا ہے. یعنی جو اللہ رب العزت کے احکام ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور دوسرا حکم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. اب جب اس سے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب والی آیت کو ہم نے مستثنا کر لیا، تو جو باقی عموم ہے اگر ہم اس کو عموم پہ رکھیں تو یعارض ذلک، پھر وہ اس سے معارض آ جاتا ہے. لأنہ، اس کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ یوجب تحریمہا علی قول من یرا، یہ واجب کرتا ہے تحریمہا، اس کی حرمت کو، علی قولی، اس کے قول پہ، من یرا، جو یہ خیال کرتا ہے کہ ان العموم، بے شک عموم، اذا خصص، جب اس سے کسی چیز کو خاص کر لیا جائے تو باقی الباقی، اور جو باقی بچ جاتا ہے، علی العموم، وہ عموم پر ہی دلالت کرتا ہے. باقی الباقی علی العموم، یعنی ولا تنکحوا اور ولا تمسکوا بعصم الکوافر، ان دو آیات کا جو عموم ہے اس سے ہم نے کتابیہ آزاد عورت کو ہم نے ایک الگ کر لیا، اذا خصص، اس کو خاص کر لیا گیا. اب باقی جو عموم ہے وہ مشرکہ، کافرہ، اور اسی طرح جو لونڈی ہے لیکن اہل کتاب سے ہے اس پہ بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ جب ہم نے خصوص کیا
اس میں ایک آزاد کا حکم موجود ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اس میں یہ ایک آزاد کا جو حکم ہے وہ موجود ہے۔ فمن خصص العموم الباقی، جس نے خاص کیا ہے العموم الباقیہ باقی عموم کو بالقیاسی قیاس کے ساتھ، او یا پھر لم یر الباقی انہوں نے نہیں خیال کیا باقی بچنے والے حکم کو، من العموم المخصوصی اس عموم سے جس سے کچھ خاص کیا ہے عموماً عموم۔ اب اس عموم کا تعلق لم یرا کے ساتھ ہے، لم یر الباقیہ عموماً، نہیں انہوں نے خیال کیا باقی کو عام، من العموم المخصوصی اس عام سے جس سے کسی کو خاص کر لیا گیا، یعنی وہ فقہا جن کے نزدیک ولا تمسکو اور ولا تنکحو یہ عموم جب خاص ہونے کے بعد، یعنی اس سے کتابیہ آزاد عورت کے نکل جانے کے بعد جب یہ عموم پہ رہا ہے یا نہیں رہا اس کے بارے میں اشکال پیدا ہوا، تو وہ اس باقی کو عموم پہ خیال نہیں کرتے، قال وہ کہتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک جب اس عموم سے کتابیہ آزاد والا حکم خاص کر لیا گیا تو جو باقی عموم ہے ان کے نزدیک پھر وہ عموم نہیں رہا، بلکہ وہ عام حکم نہیں رہا، بلکہ اب اس میں جائز ہے، تو وہ کہتے ہیں یجوز نکاح الامۃ الکتابیہ، ان کے نزدیک پھر ایک لونڈی سے جو اہل کتاب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس سے عقد نکاح کرنا درست ہے۔ ومن رجح اور جنہوں نے راجح قرار دیا ہے باقی العمومی جو عموم باقی بچ گیا، یعنی جو عام حکم ولا تمسکو اور ولا تنکحو میں عام بچ گیا، بعدم تخصیص علی القیاسی انہوں نے اس کو قیاس کے ساتھ تخصیص کے نہ ہونے کی طرف اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں لا یجوز نکاح الامۃ الکتابیہ ایک لونڈی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وہنا اور یہاں پہ ایزن اسی طرح سبب آخر ایک اور سبب بھی ہے لاختلافہم ان کے اختلاف کا، وہوا اور وہ یہ ہے کہ معارضۃ دلیل الخطاب للقیاس ایک دلیل خطاب جو ہے وہ قیاس کے متعارض ہے، یعنی ایک طرف عام قیاس ہے اور دوسری طرف دلیل خطاب ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ وذالک ان قولہ تعالی اور یہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من فتیاتکم المؤمنات۔ اب اس آیت کو جب ہم مکمل دیکھیں، یہ 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات۔ یہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مومنہ لونڈے کی ایک شرط لگائی ہے، تو وہ کہتے ہیں جو فقہا کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، ایک اختلاف کا سبب یہ ہے کہ جو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی وہ فقہا جو کتابیہ لونڈی سے نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ کتابیہ لونڈی کا آزاد عورت جو اہل کتاب سے ہے اس کے ساتھ قیاس کے ذریعے حلال قرار دیتے ہیں اور جائز قرار دیتے ہیں، اور جو اس کو حرام قرار دیتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من فتیاتکم المؤمنات، یعنی جو مومنہ لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کرنا ہے۔ اب ایک طرف دلیل خطاب ہے اور ایک طرف قیاس ہے، وہ کہتے ہیں یوجبو واجب ہے، یعنی یہ جو آیت ہے اس آیت نے یہ واجب کر دیا اللہ یجوز نکاح الامۃ الغیر مومنۃ کہ نہیں ہے جائز، اللہ یجوز یہ کہ ناجائز ہو نکاح الامتی ایک لونڈی سے نکاح الغیر مومنہ جو مومنہ نہیں ہے اس سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ بھی دلیل الکتابی اللہ رب العزت کے اس فرمان میں جو خطاب کا جو واضح اور ظاہر کا اور حاضر کا صیغہ موجود ہے اس کے ذریعے، اور ساتھ کہتے ہیں وَقِيَاسُهَا عَلَى الْحُرَّةِ يُوجِبُ ذَلِكَ جو قیاس ہے اس کو علی الحرۃ ایک آزاد عورت پہ یوجب ذالک وہ اس کو واجب کر رہا ہے، یعنی وہ فقہا جو کتابیہ لونڈی کو آزاد اہل کتاب کی عورت پہ قیاس کرتے ہیں وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور جو فقہا قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں والقیاس من کل جنس یجوز فی النکاح بالتزویج اور جو قیاس من کل جنس ہر جنس سے یجوز فیہ النکاح جائز ہے نکاح کرنا بالتزویج عقد نکاح کے ساتھ، ویجوز فیہ النکاح بملک الیمین اور جائز ہے نکاح کرنا ملک یمین کے ساتھ، اصل المسلمات سے مراد اصل
مسلمہ عورت ہے، مسلمان عورت ہے۔ عزیز طلباء کرام، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے قبل یہاں پہ یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ جو آپ کو ایک بریکٹ نظر آ رہی ہے اس عبارت میں، اسکرین پہ یہ موجود ہے، یہ بعض نسخوں میں اس الفاظ کا اضافہ ہے اور بعض نسخوں میں یہ الفاظ کم بھی ہیں۔ بہرکیف یہ نسخوں کا فرق ہے، اور جو راجح اور مشہور نسخہ ہے اس میں یہ الفاظ اسی طرح موجود ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالطَّائِفَةُ الثَّانِیَہ، اور جو دوسرا گروہ ہے اس کے نزدیک یہ ہے کہ انہو، بے شک، ثم لم یجوز نکاح الامتی، اس وقت نہیں ہے جائز نکاح الامتی المسلمہ، ایک مسلمان لونڈی سے بھی نکاح کرنا، بالتزویج، عقد کے ساتھ، الا بشرط، مگر شرط کی وجہ سے۔ شرط کون سی ہے وہ ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ ہم نے لونڈی کی بحث پڑھی، اور شرط یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دونوں شرطوں کو بیان کیا، اور گزشتہ اسباق میں جہاں پہ ہم نے لونڈی کی تفصیلات پڑھی، ہم نے اس میں بھی یہ شرطیں پڑھی اور واضح کی۔ یہ شرطوں سے مراد نمبر 1 من لم یستطع منکم طولا، جس کے پاس مالی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ ذالک لمن خشی العنت منکم، جو گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی۔ تو جو دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ جب مسلمان لونڈی سے بھی ان شرطوں کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، فاحرا، تو پھر یہ بات زیادہ لائق ہے، اللہ یہ کہ نہ یجوز، جائز قرار دیا جائے، نکاح العامتی، ایک لونڈی کا نکاح، الکتابیہ، جو اہل کتاب سے تعلق رکھتی ہے، بالتزویج، نکاح کے ساتھ، یعنی عقد کے ساتھ۔ بلکہ یمین کا اور حکم ہے، لیکن ایک اہل کتاب کی لونڈی سے عقد کرنا یہ اور حکم ہے۔ تو وہ فقہا جن کے نزدیک ایک مسلمان لونڈی سے نکاح میں بھی شرطیں حائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر اہل کتاب کی لونڈی سے نکاح کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا، اور فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عَلَىٰ إِحْلَالِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، کہ ملک یمین کے ساتھ اس کو حلال کرنا وہ جائز ہے، لعموم قوله تعالی، اللہ رب العزت کے اس فرمان کے قول کی وجہ سے، اس فرمان میں جو عموم ہے اس کی وجہ سے۔ اور فرمان کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، ما ملکت ایمانکم کا جو عموم ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے اہل کتاب کی لونڈی سے بھی تعلقات قائم کرنا وہ جائز اور درست ہے۔ وَلِإِجْمَاعِهِمْ عَلَىٰ أَنَّ السَّبِيَّ يُحِلُّ الْمَسْبِيَّةَ الْغَيْرَ مُتَزَوِّجَةَ، اور اس بات پہ بھی تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ بے شک جو قید ہونے والی ہے، یحل، وہ حلال کر دیتی ہے، المسبیت الغیر متزوجہ، وہ جو غیر شادی شدہ، یعنی اگر ایک لونڈی جو قید ہوئی ہے کسی جنگ میں، تو وہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو وہ حلال اور جائز ہے، اس کا قید ہونا ہی جواز کی دلالت ہے، قید ہو گئی ہے تو وہ جواز ہے، جائز ہے۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا، اور فقہا کا اختلاف اس بات میں ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا ابتدائی سبق میں، کہ جو آخری مسئلہ بھی ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر قید ہونے والی جو لونڈی ہے وہ شادی شدہ ہے تو پھر ان کے نکاح کا کیا حکم ہے، وہ فسخ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ وہی مسئلہ ہے۔ انما اختلفوا، فقہا کا اختلاف اس بات میں ہے، فی المتزوجۃ، جو شادی شدہ ہے، هل یہدم الصبی نکاحہا، کیا یہدم ختم کر دیتا ہے الصبی قید ہونا، نکاحہا اس عورت کے نکاح کو، وَإِنْ هَدَمَ، اور اگر یہ ختم کرتا ہے تو فَمَتَىٰ يَهْدِمُ، یہ کب ختم کرتا ہے؟ فَقَالَ قَوْمٌ، بعض لوگوں نے یہ کہا، إِن سُبِيَا مَعًا، اگر ان دونوں کو اکٹھا غلام بنا لیا جائے، آن الزوجہ والزوجہ، خامد اور بیوی دونوں کو، لم یفسخ نکاحها، تو پھر ان کا نکاح جو ہے وہ فسخ نہیں ہوگا۔
وَإِن سُبِيَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ، اگر ایک کو پہلے غلام بنا لیا جائے اور دوسرے کو بعد میں بنایا جائے تو ان فسخ النکاح، تو پھر نکاح فسخ ہو جائے گا. وَبِهِ قَالَ ابو حنیفہ، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول اور موقف رائے ہے. وَقَالَ قَوْمٌ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں بلکہ السبی یہدم سبی معا او سبی احدہما قبل الآخر، بل السبی قیدی بن جانا ہے وہی نکاح کو ختم کرنے کا سبب ہے، اگرچہ ان دونوں کو اکٹھا قیدی کیا جائے، غلام بنایا جائے. او سبی احدہما قبل الآخر، یا ایک کو پہلے بنا لیا جائے اور دوسرا بعد میں غلام بنے. اس چیز کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، پہلے بعد کی طرف یا اکٹھے کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا اس قول کی طرف جائے گا کہ وہ غلام بن چکے ہیں، اکٹھے بنے ہیں، بعد میں بنے ہیں، اور کچھ اختلاف کے ساتھ، وقت کے اختلاف کے ساتھ غلام بنے ہیں. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ وہ دونوں غلام ہیں، اور غلام بننا ہی ان کے نکاح کے فسخ کی علامت ہے. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، اور یہ رائے امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے. وَعَنْ مَالِكٍ قَوْلَانِ، امام مالک رحمہ اللہ سے دونوں قول مروی ہیں. احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان السبی، بے شک جو غلامی ہے یعنی قید ہونا ہے، لا یہدم النکاح اصلا، وہ اصلا نکاح کو ختم نہیں کرتا. والثانی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہ یہدم باطلاق مثل قول الشافعی، کہ وہ مطلق طور پہ اس نکاح کو فسخ کر دیتا ہے جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. بس سبب فی اختلافہم، اور جو سبب اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ حل یہدم او لا یہدم، یہ بات یعنی نکاح کا فسخ ہونا یہ قید کے ساتھ ہے یا ان دونوں کے اکٹھے قید ہونے کے ساتھ ہے، یعنی یہ کب ختم ہوگا، فسخ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس چیز میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے، ہوا تردد المسترقین الذین آمنوا من القتل بین النساء الذمیین اہل العہد. وہ اس میں جو اختلاف کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو بچ چکی ہیں، آمنو جو محفوظ رہی ہیں جنگ میں، من القتل قتل ہونے سے، عورتیں الذمیین اہل ذمی کی، اہل العہد وبین الکافرۃ التی لا زوج لها، اہل عہد کی یعنی وہ جن کے ساتھ عہد ہو چکا یا ذمی ہے یا کافرہ ہیں، التی لا زوج لها جس کا کوئی خامد نہیں ہے، او المستاجرۃ من کافر، یا پھر اس نے پناہ طلب کی ہوئی ہے کسی کافر سے، یعنی وہ عورت جو ذمی میں سے ہے یا اہل عہد میں سے ہے یا کافرہ ہے، یا وہ عورت جس نے کسی کافر کی پناہ طلب کی تھی اور وہ وہاں رہ رہی تھی، وہ ساری کی ساری وہ جو قتل سے محفوظ رہ چکی ہیں جن کا خامن نہیں ہے. ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف وہ ہیں جن کا خامن موجود ہے، تو یہی اصل اختلاف کا سبب بنا. تو وَأَمَّا تفریق ابی حنیفہ تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو تفریق کی ہے بینا اس کے درمیان، ان یصبیا معا وبین ان یصبا احدہما، کہ وہ دونوں اکٹھے قید کیے گئے ہیں یا ان یصبا احدہما ان میں سے کوئی ایک قید کیا گیا ہے. تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ عِنْدَهُ فِي الْإِحْلَالِ هُوَ اخْتِلَافُ الدَّارِ بِهِمَا لَا الرِّقُّ. امام رحمہ اللہ نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر وہ دونوں اکٹھے غلام بن جائے تو نکاح فسخ نہیں ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک پہلے غلام بنا دوسرا بعد میں تو نکاح فسخ ہو جائے گا. یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول گزشتہ ذکر کیا گیا اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس میں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرق کیا ہے، اس میں جو فرق کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ فَلِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو اثر رکھتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ فی الإحلال، اس کے حلال ہونے یا جائز ہونے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اختلاف الدار، وہ ملک کا الگ ہونا ہے، یعنی ملک کا، سلطنت کا الگ ہونا. مثال کے طور پہ مسلمانوں نے ایک جگہ پہ حملہ کیا اور وہاں پہ کچھ لوگ قید ہو گئے. اب ایک شخص جو جنگ لڑنے آیا ہوا تھا وہ مسلمانوں کی قید میں آ گیا. اب یہ مسلمانوں کی قید میں ہے، جہاں پہ یہ ہے وہاں پہ حکومت مسلمانوں کی ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ ایک آزاد علاقے میں رہ رہی ہے، وہاں پہ حکومت کافروں کی ہے. اب ملک ان دونوں کا الگ الگ ہو گیا، اختلاف دار ہو گیا. تو اختلاف دار جو ہے یہ سبب ہے نکاح کے فسخ ہونے کا، نہ کہ غلامی. یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک غلامی سبب نہیں، اختلاف دار سبب ہے.
اور والمؤثر فی الاحلال عند غیرہ هو الرق، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے نزدیک جو اثر انداز ہونے والی چیز ہے وہ الرق غلامی ہے، اختلاف دار نہیں ہے۔ وانما النظر هو هل هو الرق مع الزوجیۃ او مع عدم الزوجیہ، اور جو محل نظر بات ہے وہ یہ ہے کہ هل هو الرق، کیا یہ وہی غلامی ہے جو زوجیت یا غیر زوجیت یعنی شادی شدہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ والاشبہ، اور جو چیز مشابہ ہے، اللہ یکون للزوجیت ہا ہنا حرمت، کہ یہاں پہ شادی شدہ ہونا جو ہے نا وہ سبب حرمت نہیں ہے۔ لأن محل الرق، کیونکہ جو محل رق ہے یعنی غلامی کا جو محل ہے، وہو الکفر، وہ کفر ہے، سبب الاحلال حلال ہونے کا۔ وَأَنْمَا تَشْبِيهُهَا بِالذِّمِّيَّةِ، اور جہاں ان کو تشبیہ دی گئی ہے ذمیوں کے ساتھ، فَبَعِيدٌ، تو وہ یہ بات بہت بعید ہے، یہ بعید از قیاس ہے۔ لِأَنَّ الذِّمِّيَّةَ، کیونکہ جو ایک ذمی ہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، انما آت الجزیہ، وہ جزیہ دیتا ہی اس وجہ سے ہے، بشرط، اس شرط پہ کہ ان یقر علی دینہ، کہ وہ اپنے دین پہ قائم رہے گا، فضلا عن نکاحہ، بجائے اس کے کہ نکاح کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب اس ساری گفتگو کا جو خلاصہ ہے اس خلاصے کو سمجھ لیجئے، یہ ذرا پیچیدہ گفتگو ہے اور کافی غور طلب ہے، تو اس کا ایک خلاصہ سمجھ لیجئے، اور خلاصہ یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو سبب اختلاف ہے نکاح کے فسخ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اختلاف دار کی وجہ سے، یعنی جب مرد پہلے غلام بنا عورت آزاد تھی تو یہ اختلاف دار ہوا، اس وجہ سے فسخ نکاح ہے، اور اگر دونوں اکٹھے غلام بنے ہیں تو پھر فسخ نکاح نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جو سبب ہے وہ غلامی ہے، اور اس میں جو اصل اختلاف کا سبب بنا اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بچ گئی ہیں قتل ہونے سے، اب ان میں کچھ غیر شادی شدہ اور کچھ شادی شدہ ہیں، تو ان کا جو سبب اختلاف ہے نا وہی سبب بنا ہے اس ساری گفتگو کا۔ اور آخر پہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حلال ہونا یہ سبب ہے، یہ کفر ہے، سبب الاحلال، یعنی جو احلال کا سبب ہے وہ کفر ہے، نہ کہ غلامی بھی، صرف غلامی نہیں بلکہ کفر ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ وہ اس طرح سے کہ جو ذمی ہیں رہتے تو وہ بھی بنے تو وہ بھی غلام، لیکن انہوں نے ٹیکس دے کے اپنے دین پہ قائم رہنا اور مسلمانوں سے حفاظت طلب کی، اور یہ جو ہیں یہ کلی طور پہ بغیر صلح کے یہ غلام بن چکے ہیں، اور ذمی اور دوسرے نمبر پہ جن کے ساتھ عہد ہے، اب ان کو ہم ایک نکاح میں نہیں لا سکتے، کیونکہ ذمی اور جو اہل عہد ہیں وہ تو ٹیکس اور جزیہ دیتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ اپنی روایات اور اپنے اصولوں پہ قائم رہے۔ پھر جب ہم ان سے بھی تعلقات کو جائز قرار دیتے ہیں تو پھر ان سے جزیہ اور ٹیکس لینے کا جو سبب ہے وہ باقی نہیں بچتا، تو لہٰذا ذمیوں کو قیاس کرنا کفر کے ساتھ اور نکاح کو اور تعلقات کو جائز قرار دینے کی کوشش کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف امام رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اب آگے ہم آج کے سبق کا آخری حصہ الفصل التاسع کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ الفصل التاسع جو ہے یہ فی معنی الاحرام، یعنی وہ سبب جو حرام، حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی سے الرکن الثالث، اور اس میں سے بھی الفصل الثامن کی تفصیلات میں سے موانع کفر کون سے ہیں، کتابیہ لونڈی سے نکاح کا حکم، ملک یمین کا حکم، اور جو عورت قید ہوتی ہے غلام بنتی ہے اس کا نکاح فسخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ جاننے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ الفصل التاسع کا ایک ٹائٹل اور عنوان دیکھا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح الباب الثانی سے رکن الثالث اور اس میں سے الفصل التاسع جو ہے اس کا تعارف اور تفصیل دیکھیں گے، اور اس کا تعلق ہے موانع الاحرام، یعنی احرام کی وجہ سے جو حرمت قائم ہوتی ہے اس کے سبب اور تفصیلات دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اگلے سبق سے پہلے ابھی سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ موانع الکفر سے کیا مراد ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔